السلام علیکم ڈیئر لسنر، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی، مصنفہ ہیں رابعہ رزاق، قسط نمبر 18۔ شمائلہ کمال کبھی خولا کو دیکھتی تو کبھی کشمالہ کو۔ اسے حیرانی سے زیادہ یہ تجسس مارے جا رہا تھا کہ ان میں سے کشمالہ کون ہے، خولا کون ہے۔ اس نے ایک دفعہ عاشر کے منہ سے یہ نام سنا تھا۔ طارق کو ہوش آیا یا نہیں، ڈاکٹرز نے عاشر کو اندر کیوں بلایا ہے؟ وہ خولا کے پاس چلی آئیں کیونکہ کشمالہ کے چہرے پر اتنی واضح بیگانگی اور تنفر سا تھا کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ دیکھیں، ہمیں خود کچھ نہیں پتا کہ پاپا کو ہوش آیا ہے یا نہیں، آپ پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ بے نیازی اور اجنبیت تو خولا کے انداز میں بھی تھی، لیکن قدرے تہذیب کے دائرے میں، اور ایسے میں کشمالہ نے خود کو ضبط کے گہرے سمندر میں اتارا ہوا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس عورت کو جسے بدقسمتی سے عاشر کی ماں کہا جاتا تھا اس کوریڈور سے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ عاشر اور راجہ طارق محمود کی زندگی کے ہر کرب اور ہر تکلیف کی ذمہ دار یہ عورت تھی۔ وہ اس سے بات کرنا تو درکنار، شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ اسے وہ لہجہ اور انداز اب تک یاد تھا جب فون پر بات ہوئی تھی، اور اس وقت بھی شمائلہ کمال کے انداز میں بدگمانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دیکھو، میں اپنے بیٹے سے بات کیے بغیر تو نہیں جاؤں گی، وہ اس وقت اتنا پریشان ہے، میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ خولا نے اسے نظر انداز کر کے باہر کا راستہ دکھایا تو وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ مجھے اندر جانا ہے۔ دیکھیے محترمہ، آپ اپنے بیٹے سے ہمدردی کرنے کے لیے کسی اور وقت آئیے گا، اس وقت ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ عاشر نے آپ سے بات کرنی ہوگی تو خود آ جائے گا، ابھی آپ اسے پریشان نہ کریں۔ کاشف کو حالات کی گہرائی کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر وہ کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تو یہی انکشاف تھا کہ شمائلہ کمال، جسے وہ دیگر کئی حوالوں سے جانتا اور پہچانتا تھا، وہ اس خاندان کا حصہ ہے۔ وہی عاشر کی ماں اور نانوں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسے اتنے مہینوں میں پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ عاشر کے اندر ایک مضطرب سا بچہ کیوں روتے ہوئے نظر آتا ہے، اور وہ بھلا کیسے سوچ سکتا تھا کہ نانوں جیسی پاکیزہ اور شریف النفس عورت کی بیٹی کا نام وومن ٹریفکنگ جیسے گھناؤنے جرم کرنے والے گروہ کے ساتھ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس کا ذہن جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہا تھا، وہ حقیقت بڑے اعتماد اور اپنے مخصوص انداز میں اب اس کے سامنے کھڑی اس کا تعارف چاہ رہی تھی۔ میں کاشف کیانی ہوں، عاشر کا دوست۔ اوہ، یہ اماں نے کیا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے؟ یہ شمائلہ کمال کی زندگی کے بدترین لمحوں میں سے ایک لمحہ تھا جب اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا، کیونکہ کاشف اور کشمالہ بیک وقت اس کی جانب پلٹے تھے، اور دونوں کی نگاہوں میں جسم و جاں کو بھسم کر دینے والی نفرت محسوس کر کے شمائلہ کے اندر سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ محترمہ، اگر آپ میرے دوست کی ماں نام نہاد ہی صحیح نہ ہوتی تو میں اس وقت آپ کو بتاتا کہ یتیم خانہ کس نے کھولا ہے، اس یتیم خانے کا آخری مہمان کون ہے۔ لیکن نہیں، آپ کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرا باپ فارن منسٹری کے تھنک ٹینک کا اہم رکن ہے، آج کل برٹش کونسلیٹ میں ہوتا ہے۔ نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ میں آپ کے کاروبار سے واقف ہوں، جانتا ہوں آپ جیسے چھوٹے لوگوں کو بڑے ناموں کے ساتھ جڑنے کا، ان سے دوستیاں کر کے اپنے کام نکلوانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس یکبستہ ماحول میں کاشف کی بھاری اور سرد آواز شمائلہ کے الکوہل کے عادی جسم پر لرزہ طاری کر گئی تھی۔ اس نے بہت خوفناک انداز میں کہا تھا، میں آپ کے کاروبار سے واقف ہوں۔ اس وقت اسے بڑی شدت سے سکون آور سگریٹ کی طلب ہوئی تھی، اور منیر کمال کی بھی یاد آئی تھی۔ کیا بکواس ہے، تمہیں تمہارے باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی، لیکن اس کا جملہ کاشف کیانی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے باپ نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، اس نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے شمائلہ کا سرتا پا جائزہ لیا، جو معمول کے ناپسندیدہ سے حلیے میں اس جگہ بہت ہی ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ کشمالہ پاس کھڑی حیرت سے کبھی کاشف اور کبھی شمائلہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کاشف کا اتنا خطرناک لہجہ اور لال بھبو کا چہرہ پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ وہ عموماً مسکراتا ہی رہتا تھا یا پھر اسے لطیفے سوجتے رہتے تھے۔ اس کی شخصیت کا یہ روپ اور نیا تعارف تو پہلی بار سامنے آیا تھا۔ اس نے لمحوں میں شمائلہ کمال کے چہرے پر بے بسی کی سیاہی پھیر دی تھی۔ او جسٹ شٹ اپ، وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اندر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر کشمالہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتی، عاشر اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے عاشر کے پاس جانے سے روکنے والی؟ بولو، کون ہو تم؟ طارق کی لے پالک؟ ارے جو شخص اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیٹیاں پالتا پھرے، اسے تم لوگ کیا کہو گے، شریف یا پھر؟ شمائلہ کمال کی زبان کو بریک لگ گئے تھے، کیونکہ اچانک ہی عاشر دروازہ کھول کر سامنے آ گیا تھا۔
اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، شاید اس نے اپنی ماں کے مہذب انداز سے نقاب اترتے دیکھ لی تھی، لہجے کی شیرنی میں گھلتا زہر بھی سن لیا تھا۔ وہ شرمندہ تو تھا ہی، لیکن اس لمحے نفرت کی شدید لہر اپنے اندر محسوس کر کے ٹوٹ بھی گیا۔ کاش میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا، تب آپ کو اس پبلک پلیس پر تماشا کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ کاش آپ کا میرا کوئی رشتہ نہ ہوتا تو میں اس وقت… شدت ضبط سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ کاشف نے اسے تھام لیا۔ ہم آپ سے الگ تو نہیں ہے نا؟ آپ بتائیے ڈاکٹر نے کیوں میٹنگ کی ہے؟ اس وقت پاپا کو ہوش نہیں آیا کیا؟ پھر کوئی سرجری؟ وہ اپنے نرم لہجے کی پھوار سے بڑی حد تک اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو محبت اور استحقاق ہلکورے لے رہا تھا، وہ شمائلہ کے تن بدن میں شرارے بھر گیا تھا۔ اوہ تو یہ چکر ہے، اس عورت کی وجہ سے میرا بیٹا میرے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی زہریلی سوچ نے پھن پھیلائے تو نفرت چہرے پر بھی آ گئی، لیکن حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اس کوریڈور میں کوئی بھی ملک کی مایہ ناز فنکارہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کلاسیکل رقاصہ کو نہیں پہچان رہا تھا، اور جن کے درمیان وہ اس وقت کھڑی تھی وہ لوگ اسے جانتے پہچانتے تو تھے، مگر اپنے اس تعلق پر شرمندہ اور ملال کا شکار تھے۔ عاشر میرے… او جسٹ شٹ اپ اینڈ پلیز گو لیو می الون۔ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا، بہت سارے لوگ متوجہ ہونے لگے تھے۔ عاشر کیا بچکانا پن ہے، ہم اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ کاشف اسے ICU ایریا سے باہر لے آیا۔ کشمالہ اور خولا ان کے ساتھ تھیں۔ شمائلہ کو ذلت سہنے کی عادت تو تھی، مگر اس طرح بے توقیر ہونے میں بڑا فرق تھا۔ اس کا تفاخر اور اپنی ماں ہونے کا غرور لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے اپنے چوڑے شانوں والے بیٹے کو تک رہی تھی، جو کاشف، کشمالہ اور خولا کے ساتھ کوریڈور کے آخری سرے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے اپنے قدم بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آج اس کا قداور بیٹا اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہے۔ جب اس کا ننھا سا روپ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بھر کر اسے روک رہا ہوتا تھا تو وہ اسے رسمی سا بوسہ دے کر آیا کو آواز دیتی تھی، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس وقت وہ اس ذمہ داری سے بھاگ رہی ہوتی تھی کیونکہ آگے زندگی بلا رہی ہوتی تھی، اور آج وہ ذمہ داری جب اس کے اندر زندگی بن کر دوڑنے لگی تھی تو وقت کی بساط پر مہرے اپنی چال بدل گئے تھے۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر ICU کے اندرونی حصے میں چلی گئی، جہاں گلاس ڈور کے سامنے والا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ راجہ طارق محمود، اس کا اولین خواب۔ وہ خواب آج بھی باقی تھا، مگر کرچیوں کی صورت میں، کبھی آنکھوں میں چبھنے لگتے تو کبھی پورے جسم کو لہو لہان کر دیتے۔ طارق، ہمیں زندگی ایک بار ملتی ہے نا، پھر ہمیں اس کو اپنے انداز سے جینے کا حق کیوں نہیں؟ PC بھوربن کی طویل محرابی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے برابر میں پورے قد سے ایستادہ طارق محمود کی ہر خوبی سے نظریں چرا کر بڑے دھڑلے سے کہا تھا۔ تب انہوں نے سرمئی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اس پر ایک حیران اور پرتعصب نگاہ ڈالی تھی۔ شمائلہ، زندگی اپنے انداز سے جینا کس کو کہتے ہیں؟ وہ سرخ رنگ کی جرسی، سیاہ ٹراؤزر اور گولڈن کلر کی پشمینہ کو شانے پر ڈالے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے فطرت کے حسین نظاروں کا سلسلہ تھا، لیکن آج وہ ان سے مکمل بے نیاز نظر آ رہی تھی، جبکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے نئی زندگی کے اولین پل محبت کی گرم جوشی اور قربت کی مہک میں سرشار ہو کر گزارے تھے۔ لیکن اب یہاں صرف یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، جن کا احساس طارق کے رگوں پہ میں درد بن کر اتر رہا تھا۔ دیکھو نا طارق، ہم جب پہلی بار یہاں آئے تھے تو بہت خوش تھے، لیکن آج… وہ دانستہ چپ ہو گئی۔ میں آج بھی تمہارے ساتھ یہاں خوش ہونا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ان اولین دنوں کی یادیں شیئر کر کے ہنسنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر خود سے قریب کیا، مگر وہ کس مسا کر پرے ہو گئی۔ طارق، اب ان باتوں میں کوئی چارم نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، مجھے اپنا نام اور اپنی شناخت بنانی ہے، لیکن تمہارے نزدیک یہ ساری باتیں لغو ہیں۔ تم شاید اس بات سے خوفزدہ ہو کہ ایک دن میرے نام سے پہچانے جاؤ گے۔ وہ ہمیشہ اتنی ہی بے سروپا باتیں کرتی تھی جن کی طارق کے نزدیک لفظوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اور وہ ان باتوں پر اس کا لاجواب ہونا فطری تھا، کیونکہ یہاں آ کر انہیں لگتا تھا یہ جو لڑکی ان کے سامنے ہے وہ ایک غلط انتخاب تھا۔ جب لوگ تمہیں میرے نام سے پکارتے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ طارق محمود نے دکھ سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ لیکن شمائلہ کی اپنی بھی تو کوئی ہستی ہے نا، لوگ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اچھا چلو، اب میں سب کو منع کر دوں گا، تمہیں مسز شمائلہ نہ کہیں بلکہ مس شمائلہ کہا کریں۔ انہوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سیر کا مقصد ان بے سروپا باتوں سے ختم ہو جائے۔ شمائلہ کے لاہور وزٹ کے بعد شمائلہ کو اس کے میکے میں کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ ماں اور باپ نے دروازے بند کر طارق کو بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس نے شمائلہ کو شہ دی اور ایک غلط کام کے لیے اس کی سفارش کی تو اس کے لیے بھی اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور ہاں، انہوں نے عاشر کا ہاتھ تھام کر پکارا تھا،
بھول جاؤ گے تم دونوں نے کسی اولاد کو جنم دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ تم دونوں کے درمیان سسک سسک کر جیے اور زندگی بھر احساس کمتری سے اس کا سر جھکا رہے کہ میں اپنے ماں باپ کا انچاہا بچہ تھا۔ کیا کہتے ہو تم لوگ اس کو؟ انوانٹڈ چائلڈ۔ میں اسے ایسا نہیں بننے دوں گی۔ وہ عاشر کی ڈبڈبائی آنکھوں کو نظر انداز کر کے کھینچ کر اندر لے گئی تھی۔ تب راجہ طارق محمود تھکے تھکے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اس لمحے سوچ لیا تھا وہ شمائلہ کے ساتھ ہر صورت سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں گے، اسے خوشی دینے کی کوشش کریں گے، اسے خوشی دینے کی وہ ساری خواہشیں پوری کریں گے جن کی چاہ میں وہ سراب کی طرف نکل گئی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھوربن کا ٹرپ تھا۔ دونوں تنہا ان مرغزاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور ان کے جذبات پر بھی اوس جم چکی تھی۔ شمائلہ ہر بات میں بدمزگی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال کر بحث شروع کر دیتی اور راجہ طارق محمود بات کو بڑھاوا دینے کے بجائے خاموشی سے اس جھگڑے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے۔ شمائلہ تم پہلے تو ایسی نہ تھی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ تنک کر بولی تو راجہ طارق محمود کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ دل چاہا اسے یاد دلائیں کہ تمہاری دیوانگی میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں۔ ایک دن اگر تمہیں شکل نہ دکھاتا تھا تو تم اپنے کمرے کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر اپنے ہاتھ لہو لہان کر بیٹھتی تھی، اور میں اس لمحے خود کو کتنا معتبر اور خوش قسمت سمجھتا تھا یہ نہیں پتا تھا۔ یہ جنون اور دیوانگی تو لمحوں کا کھیل ہے۔ شمائلہ آؤ وہاں سے زندگی شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ انڈیا چلو گے؟ پتہ ہے سب سے بڑا کلچرل شو ہونے والا ہے۔ ساری دنیا سے ڈیلیگیشن وہاں آئیں گے۔ منیر نے میرا نام وہاں بھیجا ہے اور دیکھو میں سلیکٹ بھی ہو گئی۔ ان کی سلیکشن کمیٹی کو میرا کام اور میرے سٹیپس بہت پسند آتے ہیں۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ ہو کر بتا رہی تھی جیسے اس کا نام پی ایچ ڈی کے مقابلے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں سلیکٹ ہو گیا ہو۔ طارق محمود کا دل چاہا خود کو گولی مار دیں یا اپنے سامنے کھڑے اس حسین وجود کو قتل کر دیں جس کے پاگل پن نے ان کی زندگی کو عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی میرے بغیر۔ وہ اچانک ہی بفر اٹھے تھے، ان کے چہرے پر اذیت بھی تھی اور وحشت بھی۔ کیوں طارق، کیوں نہیں جاؤں گی؟ میری بات ہو چکی ہے منیر سے، میں اس وقت تو اسے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کہا تو اسی محرابی دروازے میں کھڑے کھڑے طارق محمود کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا اور وہ زناٹے دار تھپڑ کھا کر گھومتے سر کے ساتھ اندر کمرے کی طرف بھاگی۔ طارق تم نے مجھے مارا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اینٹیک پیس اٹھا لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے پیٹا؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کی آنکھیں شرارے اگل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اینٹیک پیس طارق محمود کے ماتھے پر سوراخ بنا دیتا، انہوں نے باقاعدہ جمپ لگا کر اس کو تھاما اور دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ تم مجھ سے وہ باتیں کر رہی ہو جو کوئی غیرت مند مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آج تک صرف اس لیے خاموش رہا، تمہیں سمجھاتا رہا کہ شاید تم اس دنیا کی حقیقت جان کر پلٹ آؤ، شاید تمہیں میری محبت، عاشر کا پیار روک لے، مگر تم حد سے ہی بڑھ گئیں۔ تم جانتی ہو منیر کمال جیسے 2 ٹکے کے مرد میرے آگے پیچھے کام کرتے ہیں۔ تم جیسے تنگ نظر مرد اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمہاری سوچ بس یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ طارق 2 اور 2 4 کرنے والے تم جیسے بے حس انسان کو کیا پتا آرٹ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تم کیا جانو روٹی کپڑا مکان سے آگے بھی انسان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ وہ اب دو بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ راجہ طارق محمود نے بمشکل کنٹرول کیا خود پر۔ دل چاہ رہا تھا اس کا سر دیوار سے مار کر اس کے دماغ کا سارا خناس نکال کر باہر کر دیں، مگر وہ اتنی دھان پان سی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، سو انہوں نے اپنا سر دیوار پر دے مارا تھا اور کمرے میں زوردار آواز گونجی ہوئی تھی۔ شمائلہ نے سراسیمگی کے عالم میں انہیں دیکھا۔ اسے طارق محمود کے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ جب دوسری بار انہوں نے اپنا سر دیوار پر پوری قوت سے ٹکرایا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اب اس کی باری تھی انہیں سنبھالنے کی۔ طارق یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کہی، آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ وہ ان کا سر مسلتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ طارق محمود کے سینے سے درد کی ایک تیز لہر سی اٹھی اور ان کا پورا وجود درد کی لہروں سے بھر گیا۔ سر سے تو ٹیسیں اٹھ ہی رہی تھی لیکن سرخ آنکھوں سے بے ساختہ بہہ نکلنے والا پانی شمائلہ کو پریشان کر گیا۔ وہ اپنے ایسے کئی روپ دکھاتی تھی مگر اس نے طارق محمود کا یہ رد عمل پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے فوراً روم سروس کو کال کر کے چائے اور پین کلر منگوائی اور انہیں پلا کر کشن کے سہارے صوفے پر ہی لیٹنے کی تلقین کی۔ طارق مجھے آپ سے اتنی جذباتیت کی توقع نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی نرمی تھی۔ طارق محمود ایک گہری سانس لے کر آنکھ موند کر سکون کے کسی پل کو آواز دینے لگے۔ اگر میں اس شخص منیر کمال کو گولی مار دوں تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ان کی سوچ اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ شمائلہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا حلیہ اور بال درست کرنے میں مگن تھی۔ طارق آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟
اس نے آئینے میں طارق کا عکس دیکھ کر بڑے ناز سے استفسار کیا تھا۔ شمائلہ کوئی اور بات کرو۔ طارق واپس چلیں، یہاں اس بار مزہ نہیں آ رہا، شاید سردی بہت ہے نا۔ وہ اس لمحے کوئی اور ہی شمائلہ تھی، تابع دار، دمساز، دل ربا سی بیوی کے روپ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ریلیکس کرنے آیا تھا یہاں پر، ابھی میری تھکن نہیں اتری مالا۔ ان کا لہجہ بھی نرم ہو چلا تھا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، میں ایک دن اور دے رہی ہوں آپ کو، لیکن پلیز آپ یہ سفید کمبل مت اوڑھ کر لیٹیے گا، مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سفید خرگوش جیسے نرم و ملائم کمبل کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ تیزی سے پلٹ کر ان کے پاس آ گئی اور سفید کمبل اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب سفید کمبل سے کیا دشمنی ہے؟ وہ مسکرا دیے تھے، ان کی کمزوری جانتے تھے۔ اسے پہننے اوڑھنے والی ہر سفید چیز کفن لگتی تھی، اور یہ خیالات بچپن کی کسی یاد کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اب کیا کروں؟ وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ صبر کریں، ابھی روم سرونٹ آتا ہے چائے لے کر۔ اس نے چادر درست کی، کمرے کی حالت کو بہتر کیا اور مسکراتے ہوئے ان کے قریب ہی نیند دراز ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے والی شمائلہ تھی جس نے چیخ چیخ کر کمرہ سر پر اٹھا لیا تھا، مگر وہ ایسی ہی تھی، دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیلنے والی۔ راجہ طارق محمود نے اسے خود سے قریب کر کے اس کے ملائم بالوں میں اپنا بایاں ہاتھ پھنسا لیا تھا اور دائیں ہاتھ سے اپنا سر دبانے لگے تھے۔ وہ اس سے پیار کرتے تھے، اسے اپنی زندگی مانتے تھے، اسے کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مانتے چلے جاتے تھے اور پھر مانتے ہی گئے، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی دان کر دی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ خوش ہوتی بھی کیسے؟ طارق محمود اس کی آنکھوں کے سامنے سر تا پیر سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد ہر چیز سفید تھی، کمرے کی دیواریں، بیڈ شیٹ، مشینیں، ہر چیز کا رنگ سفید تھا۔ اس کی بے اختیار چیخ نکل گئی، وہ وہیں شیشے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ طارق یہ سفید چادر ہٹاؤ اپنے اوپر سے، تم نہیں مر سکتے۔ اعجاز الدین نئے سرے سے گھر کی آرائش اور سجاوٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ گھر بہت خوبصورت لوکیشن اور آرٹسٹک سٹائل کا تھا، مگر اس کی ہنگامہ مزاجی کے باعث بے ترتیبی نے نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مہینوں کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ مریم تو پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد ڈسٹ الرجی کے باعث چھینک چھینک کر بے حال ہو گئی تھی۔ اعجاز الدین کو اس کی تکلیف نے شرمندہ تو کیا ہی تھا، مگر ایک نئے خیال کا سرا بھی ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ زندگی میں روپے پیسے کی محتاجی خواہش کے آگے بند باندھتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی فون کال پر انٹیریئر ڈیکوریٹر حاضر تھا۔ یہ لو سسٹر، بندہ حاضر ہے اور گھر تمہارے سامنے ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ بس میرا کمرہ ذرا اچھا سا سجا دو، پھر طارق صاحب کو رکنے کی دعوت دوں گا، باقی تم جو چاہے کرو۔ یہ تمہارا گھر ہے، اپنا کمرہ سجاؤ، میری بھانجیوں کے کمرے سیٹ کرواؤ، اور ہاں، یہ ڈرائنگ روم دیسی سٹائل میں ڈیکوریٹ ہونا چاہیے، چاندنیاں، گاؤ، تکیے، کشن، سب ورائٹی منگواؤ۔ وہ بہت مسرور اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا گھر بنانے اور سجانے کی خواہش ہر عورت کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی تو اسی آرزو کی تکمیل کے لیے منیر کمال سے احتجاج کرتی تھی، لیکن انجام نہ گھر رہا اور نہ تحفظ کا احساس۔ اگر اعجاز الدین نہ ملتا تو؟ اس نے ایک مشکور نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے شوق کو مزید ہوا دینے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریٹر کی بکس کے صفحے پلٹنے لگی۔ اسے تو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، اب جب کہ انتخاب کا مرحلہ آیا، اس نے مدد طلب نظروں سے اعجاز الدین کو دیکھا۔ نہ بابا، ہم تو رنگوں کے معاملے میں کورے ہیں، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، جو دل چاہے کرو۔ دل تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، مگر اعتماد نہیں تھا کہ وہ خود سے فیصلہ کرتی، اور اسی کشمکش میں راجہ طارق محمود مختلف فوڈز کے ٹین پیکس لے کر اندر داخل ہوئے تو اس نے گہری سانس لے کر ان کا بڑی مسرت سے استقبال کیا۔ ارے میں آپ کو ہی سوچ رہی تھی، کتنا اچھا ہوا آپ آ گئے۔ یہ صاحب آئے بیٹھے ہیں نا، مجھے نہ ان کی زبان آتی ہے اور نہ ان چیزوں کی اتنی سمجھ ہے، آپ پلیز ہیلپ کریں نا۔ اس نے اعجاز الدین کی خواہشات کو ان کی سماعتوں میں منتقل کرتے ہوئے ملتجی انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ 2 دن پہلے وہ اس سے مل کر گئے تھے، تب اس کے چہرے پر بمشکل سکون کے رنگ نظر آئے تھے، مگر آج تو وہ باقاعدہ چمک رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنا گھر چھوڑنے کا کوئی ملال نہیں تھا۔ یقیناً کچھ تو ایسا ہوگا جو وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوئی۔ انہوں نے خود کو یقین دہانی کرائی اور اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر ان ڈیزائن بکس کا جائزہ لینے لگے جو انٹیریئر ڈیکوریٹر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور خود اس کی نظریں ان 2 حسین پریوں پر جمی تھیں جو الگ رنگوں کے کاٹ میں لپٹی ہوئی آنکھوں سے دنیا کو تسخیر کرنے کے جتن کر رہی تھیں۔ واٹ اے بیوٹی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا جب طارق محمود نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ان کی مخصوص بھاری آواز اور مکمل برطانوی لہجہ اتنا سحر انگیز تھا کہ مریم ہر طرف سے سماعتیں ہٹا کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اتنا خوبصورت بولتے سنا اور دیکھا تھا۔ وہ محو نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کی انگریزی بالکل اچھی نہ تھی، مگر اسے ان کی ہر بات سمجھ آ رہی تھی۔ اعجاز الدین، ان کے کمرے کی کلر سکیم برائٹ رکھنی ہے، ڈرائنگ روم میں 2 رنگوں کا امتزاج سیٹ کرنا ہے،
مریم کا کمرہ لائٹ کلر کا ہوگا۔ جناب آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ شادی سے پہلے تو ہر پھول کا رنگ اچھا لگتا تھا، شادی کے بعد تو اسے اپنی آنکھوں کے رنگ سمیت ہر رنگ سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی پہن لیتی منیر کمال خوش ہونے کے بجائے برسنے لگتا۔ ارے مت پہنا کر اس ماتمی صورت پر یہ رنگ۔ وہ اس لمحے بالکل بھی ان تلخ لمحوں کی یاد سے ان خوبصورت پلوں کو بوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سر جھٹک کر یکدم انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا کرتے ہیں مریم کے کمرے میں اسکائی بلو کلر کے ساتھ ڈارک بلو کمبینیشن کرواتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ گویا ان کی بات سمجھ کر مسکرا دیا۔ گڈ آئیڈیا سر، پنک کلر اچھا لگتا ہے مجھے۔ اچانک ہی اس کے منہ سے نکلا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ فکر نہیں کریں، بیٹیوں کا کمرہ بھی تو ہے۔ انہوں نے اتنے مان اور شفقت سے بیٹیوں کا کمرہ کہا تو مریم کے رگوں پہ میں تشکر سا ہلکورے لینے لگا۔ یہ شخص اس دنیا کا نہیں ہے، اس نے سوچا اور چائے بنانے کچن کی طرف چل دی۔ اب اسے اسی گھر میں رہنا تھا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی اور اپنے محسن کو کوئی ایسی شکایت نہیں دینا چاہتی تھی جو اسے اپنے فیصلے پر پچھتانے کے لیے مجبور کرتی۔ میری چائے میں شوگر بالکل نہیں، انہوں نے آواز لگائی، اور میری چائے میں 2 اسپون۔ یہ اعجاز الدین کی آواز تھی۔ ڈھیر سارا کچن کا سامان، گروسری، گوشت، مسالے لیے وہ کسی جن کی طرح برآمد ہوا تھا۔ اس نے سارے پیکٹس کچن کارنر پر ڈھیر کر دیے۔ تمہیں خالی فریج دیکھ کر غصہ آ رہا تھا نا؟ اب اس کو بھرتے ہیں، میں سب لے آیا۔ وہ واقعی بہت کچھ علم گلم لے کر آیا تھا۔ مریم کو تو چند روایتی چیزوں کے علاوہ کسی نئے ذائقے سے منیر کمال نے آشنا نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے بغور ہر پیکٹ کا جائزہ لیا اور گوشت اور سبزی الگ کر کے باقی سارے پیکٹس اعجاز الدین کے سامنے رکھ دیے۔ میں ذرا چائے دے دوں پھر مجھے بتائیے گا یہ ہے کیا کیا؟ اس کی بیٹیوں کو تو اتنا پیار اور اتنا مان شاید حقیقی رشتے بھی نہ دے پاتے، کیونکہ وہ سب اپنے اپنے بچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مریم دن میں 5 بار اللہ کے حضور سر جھکاتی تو اس کی دعاؤں کا محور و مرکز اعجاز الدین ہوتا، جس نے اسے جہنم سے نکال کر زندگی جینے کی راہ دکھائی تھی۔ وہ اپنی ہر نماز کے اختتام پر منیر کمال کی ہدایت اور اعجاز الدین کے تحفظ کی دعا ضرور مانگتی۔ ایک ہفتے میں اعجاز الدین کے کاٹیج نما گھر کا نقشہ بدل گیا تھا اور مریم کو محسوس ہو رہا تھا وہ جہنم سے جنت میں آ گئی ہو۔ پورے گھر کی ڈیکوریشن، جس میں 100% طارق محمود کی پسند شامل تھی، اتنی اعلیٰ اور دلکش تھی کہ ہر کمرے میں ٹھہرنے کو دل کرتا تھا۔ کاش گھر کا سکھ اسے منیر کمال نے دیا ہوتا۔ ذرا سی دیر کے لیے بھی ذہن ماضی کے دریچے کھولتا تو اس کے زخم تازہ ہو جاتے۔ ہیلو میم، چائے نہیں ملے گی؟ وہ خولا کا کاٹ ہلاتے ہوئے کسی تکلیف دہ یاد میں ہی گم تھی، تب طارق محمود نے اس کے قریب آ کر چٹکی بجائی۔ ارے آپ کب آئے؟ اعجاز بھائی کہاں ہیں؟ بہت بے خبر انسان ہے، لاک کھلا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ وہ فطرتاً باتونی تھی۔ راجہ طارق محمود کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان فیکٹ میں اندر آیا وہ باہر نکل گیا، کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، اور مجھے کیونکہ آج اپنی شہزادیوں کو دیکھنا تھا، 2 دن ہو گئے تھے ان سے ملے، اس لیے صبر نہیں ہوا، جلدی سے اندر آ گیا۔ انہوں نے اسی کے انداز میں تفصیلی جواب دیا تو وہ ہنس پڑی۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، آپ تو خفا ہو گئے۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ وہ کشمالہ کو لے کر کچن سے ملحق لاؤنج میں آ گئے۔ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے، ورنہ آپ کہاں اتنا بولتے ہیں؟ یہ پہلا تجزیہ تھا جو مریم نے بلا جھجک ان کے بارے میں بیان کر دیا تھا۔ آپ کو بھی شوق ہے چہرے پڑھنے کا؟ انہوں نے مالا سے کھیلتے ہوئے استفسار کیا۔ ہر ایک چہرہ نہیں، مگر کچھ چہرے حکایت سے بھرے ہوتے ہیں۔ بڑا فلسفیانہ جواب تھا۔ انہیں لگا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ سچ ہے، جب دکھ سانجے ہوں تو خیالات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ذہن پر دستک دینے لگتا ہے۔ انہیں لگا رشتوں کی پامالی کا صدمہ سہنے والے 2 نفوس نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی جیسا سوچتے ہیں۔ مریم، گھر یاد آتا ہے؟ نہیں، وہ گھر ہوتا تو میں کیوں دربدر ہوتی؟ اس قفس سے رہائی میری سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ اس نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ہلکے سبز رنگ کے سادہ سے لباس میں اس کا پرحزن چہرہ کسی کھلی کتاب کی مانند تھا۔ اس کی آنکھوں، چہرے اور ہونٹوں پر کوئی مصنوعی رنگ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کا ہر نقش کلام کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سنو مریم، آپ نے اپنے لیے کوئی شاپنگ کی؟ شہزادیوں کے کپڑے لے کر آیا یہ نالائق؟ وہ اچانک ہی پوچھ بیٹھا اور مریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، جلدی سے تیار ہو جائیں، آج کچھ شاپنگ ہو جائے۔ ان کے لہجے میں ان کی فطرت کے برخلاف عجلت تھی۔ مریم نے حیرت سے دیکھا۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اعجاز بھائی لے آئیں گے۔ کیا مطلب اعجاز بھائی لے آئیں گے؟ میں کیوں نہیں کروا سکتا شاپنگ؟ اگر آپ مجھے اجنبی سمجھتی ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ خفا نظر آنے لگے، چہرہ کشمالہ کے اوپر جھکا لیا۔ وہ بھی ان کی چھیڑ چھاڑ پر خوب کلکاریاں مار رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو صرف منیر کی وجہ سے… ارے چھوڑے منیر کو، اس سے ڈر کر زندگی نہیں گزارنی۔ آج انہوں نے تہیہ کر لیا تھا اسے ساتھ لے جانے کا۔ راحت بیگم 8 گھنٹے سے لاپتہ تھیں۔ وہ 8 گھنٹے مسکن کا سکھ تہو بالا کر گئے تھے۔ صوفیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اور گھر کا ہر فرد انہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا،
لیکن ان سے کہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی ان کا سیل فون رپلائی کر رہا تھا۔ جب سب تھک ہار کر بیٹھے ان کو تلاش کرنے کی اگلی حکمت عملی پر غور کر رہے تھے تو ایک فون نے مسکن میں طوفان کے بعد کا سکوت طاری کر دیا تھا۔ راحت بیگم اغوا کاروں کے قبضے میں تھیں۔ ابھی انہوں نے صرف ان کی سلامتی کی اطلاع دی تھی، باقی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بڑے ماموں نے ان کا فون سنا تھا، انہوں نے خود اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی اور پھر فون بند ہو گیا۔ صوفیہ بے ہوش ہو کر مامی کے گلے میں جھول گئی تھی۔ شجاع کی تو جان پر بن گئی تھی، ایک طرف ماں جیسی پھوپھی کی پریشانی اور دوسری طرف صوفیہ کی حالت۔ چچی جان آپ اس کو تو سنبھالیں، میرے خیال میں ڈاکٹر کو کال کر لیں۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ انم اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی مگر وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ حساس تو ویسے بھی تھی لیکن آج کل حساسیت کے ساتھ ڈپریشن کا بھی غلبہ تھا۔ کبھی اسے مسکن چھوڑ کر جانے پر پچھتاوا ہونے لگتا، کبھی اسے ماں کی نافرمانی اذیت دینے لگتی اور کبھی سعدیہ کا غم ستانے لگتا۔ شجاع چونکہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا اس لیے اس کی توجہ منقسم کرنے کے لیے ادھر ادھر کے قصے سناتا رہتا تھا، اور اب تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس کو بہلانے کا کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کیا گھر کا ہر فرد گہری سوچ میں غرق تھا اور سب کی سماعتیں غیر شعوری طور پر فون کی طرف لگی تھیں۔ پہلی بار بھی فون راحت بیگم کے موبائل سے کیا گیا تھا اور وہ بھی گھر کے نمبر پر۔ اب سب کی نگاہیں ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ یہ رنگ و خوشبو کے بے باک نظاروں کی محفل تھی جس میں شہر کے عمرا اور رؤوسا سبھی مدعو تھے۔ سعدیہ نے اوپر کھڑے ہو کر حیران نگاہوں سے حال کا جائزہ لیا تھا۔ یہ سب لوگ کس قدر فارغ ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے یہ بیہودہ ڈانس دیکھنے آئے ہیں۔ اس نے گیلری نما روش پر چلتے ہوئے سوچا۔ سٹک کے سہارے اب وہ چل تو لیتی تھی مگر ایک پاؤں پر زور نہ دینے کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا بھی جاتی تھی۔ حال میں شہر کی نامی گرامی ہستیاں اس قدر اطمینان سے براجمان بے ہنگم موٹی بھدی رقاصاؤں کی بےہودگی دیکھنے میں مصروف تھیں، گویا ان کے سامنے ایشوریا اور مادھوری کا مشترکہ شو چل رہا ہو۔ سرمد بخاری نے اسے کہا تھا وہ اپنی پسندیدہ اداکارہ اس شاندار پارٹی میں بلانا چاہیے تو کھلی آفر ہے، مگر ستم یہ تھا اسے کوئی پاکستانی اداکارہ پسند ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی پاکستانی فلم کو دیکھنے کے لیے اہتمام سے کشن کے سہارے نیم دراز ہو کر بیٹھتی تھی۔ ایسے میں اگر اس کے سامنے پاکستان کی نامور اداکارہ بھی ہوتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ فرق تو خیر کسی کو بھی نہیں پڑنا تھا، سب اس تاریک رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور و معروف چہروں پر سیاہی پھیرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ اس طرح کی بڑی مچھلیوں کو خوش کرنے والی محفلیں سرمد بخاری آئے دن کرواتا رہتا تھا، اور اس بار اس کا انتخاب فارم ہاؤس تھا جس پر سب بہت خوش تھے اور سعدیہ ان کی خوشی پر حیران۔ اس نے نیچے ہال ایریا میں جانے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، تب سے وہ اس گیلری کے سہارے ادھر سے ادھر چلتے ہوئے حال کا نظارہ کر رہی تھی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے دیوار سا بن گیا، گویا کوئی اس سے کھیل رہا تھا۔ یہ سرمد بخاری نہیں ہو سکتا، اس کی موجودگی تو اس کی خوشبو سے پتہ چلتی تھی۔ اس کے مخصوص کلون کو سعدیہ اب اچھی طرح پہچاننے لگی تھی۔ کون ہے؟ اس نے ناگوار سی بو کو محسوس کر کے جلدی سے ہاتھ جھٹکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پتھر کی ہو گئی۔ اس کے سامنے اظہر کھڑا تھا، اس کی زندگی کو طوائفیت کے در پر لا کر کھڑا کرنے والا اظہر، اسے محبت کے خواب دکھا کر اسے رسوا کرنے والا اظہر۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ شخص یہاں؟ تم یہاں بھی آ گئے بے غیرت ذلیل! اس نے موٹی سی گالی دی، تب اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں تو خیر کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن تم سناؤ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ تو بڑے لوگوں کی دنیا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اپنے راستے ہموار کرنے تھے تو پہلے بتا دیتی، میں ڈائریکٹ۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ سعدیہ کا ہاتھ اس کے نازک سے چہرے پر اپنا نشان ثبت کر گیا۔ اظہر کی تو کھوپڑی گھوم گئی۔ سالی! اس نے گالیاں بکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ سرمد بخاری سے یاری کر کے شیر ہو گئی۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس کی آواز بلند ہونے لگی تو سعدیہ نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے تیرے گھر والوں کو ابھی خبر کرتا ہوں، کوٹھے پر بیٹھی ہے ان کی بیٹی، تیری بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دیں گے وہ۔ اسے بہت ساری باتوں کا غصہ تھا لیکن سب سے بڑا رنج اس بات کا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اتنا مہنگا سودا وہ اپنی نادانی کی وجہ سے نہیں کر پایا، ورنہ آج ان چھوٹے موٹے دھندوں سے نجات مل چکی ہوتی۔ آج وہ اپنے ڈانس گروپ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ڈانسر لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ ان کی حفاظت اور جاسوسی پر مامور تھا۔ کسی بھی غیر معمولی ڈیل اور واسطے کی صورت میں اسے حسنہ بائی کو رابطہ کرنا تھا۔ یہ تمام لڑکیاں جو اس کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو انٹرٹین کرنے آئی تھیں، ان سب کا تعلق بازار کی دنیا سے تھا۔ سرمد بخاری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر طبقے کی عورت کو نواز کر خوش ہوتا تھا، لیکن یہ الگ بات کہ حسنہ بائی ان کا آدھے سے زیادہ حصہ خود ہڑپ کر جاتی تھی۔ منحوس عورت!
تم اپنی بکواس بند کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اظہر اور میری زندگی برباد کر دی۔ سعدیہ کو اب کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا، اب تو اسے رونا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو خود چاہتی تھی اس کی بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دی جائیں۔ اس کی نادانی اور بے وقوفی کی اس سے اچھی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن اس سے پہلے اس کی شدید خواہش تھی کہ اظہر کو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اور شاید اس وقت وہ یہ کر بھی لیتی، اس کے ٹکڑے نہ صحیح گلا ضرور دبا دیتی، لیکن ٹانگ کی تکلیف آڑے آ گئی۔ ارے تو خود ہی یہی چاہتی تھی، یاد ہے اس رات مجھے چھوڑ کر سرمد کے ساتھ غائب ہو گئی تھی؟ اچھا آدمی ہے جس نے تجھے اب تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو… اظہر تم اپنی بکواس بند کرو، میں تمہاری شکل پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے اظہر کی شکل پر واقعی تھوک دیا تھا۔ اظہر کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کر کے سعدیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے حلق سے چیخ بلند ہو گئی۔ وہ یکدم بدک کر پیچھے ہٹا۔ جذباتیت میں وہ انتہائی احمقانہ حرکت کرنے چلا تھا۔ اس وقت سعدیہ پر ہاتھ اٹھا کر سرمد بخاری سے بھیڑنا کسی بھی طرح اس کے حق میں نہیں جاتا تھا۔ سعدیہ اس لمحے بہت مضبوط ہاتھوں میں تھی، اور وہ محض ایک چھوٹا سا بروکر، وہ بھی اس پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر پلٹ گیا۔ سعدیہ کی چیخ پر کسی نے دھیان تو نہیں دیا تھا، لیکن سرمد بخاری کو ہر حال میں چوکنا رہنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے ایک خاص مہمان سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ اگر سعدیہ اپنے کمرے میں ہوتی تو ضرور پک کر لیتی۔ وہ ہال سے نکل کر اوپر گیلری کی طرف آنے لگا۔ سیڑھیوں پر اس نے اظہر کو نیچے آتے دیکھا تو وہیں رک گیا۔ تم اوپر کیا کرنے گئے تھے؟ تم جانتے ہو تمہاری حد کیا ہے؟ تم کس کی اجازت سے اوپر گئے؟ سرمد بخاری کی سرد سی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مجھے واش روم جانا تھا، سمجھ نہیں آیا تو اس طرف آ گیا۔ وہ سر جھکائے مجرمانہ انداز میں وضاحت پیش کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ یہاں واش روم کس طرف ہوگا؟ کیا پہلی دفعہ حسنہ کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ تمہیں اس نے اس کاروبار کے آداب اور اصول نہیں سکھائے؟ سرمد بخاری کی نظریں اس پر گڑی تھیں اور وہ اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ وہ ذرا سا بھی اس سے بحث کرتا تو کام خراب ہو جاتا۔ حسنہ بھائی تو اس کا کمیشن بھی ہڑپ کر جاتی اگر اسے کوئی شکایت ملتی۔ باسٹرڈ، نیچے جاؤ اور اپنی حد میں رہ کر کام کرو۔ سرمد بخاری کی دھمکی اور تذلیل کو وہ بڑے حوصلے کے ساتھ پی گیا۔ اس دنیا میں جو جتنا ذلیل اور کم ظرف تھا وہ اتنا ہی کامیاب تھا۔ جس کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اس دنیا کا حاکم تھا۔ وہ سر جھکا کر سرمد بخاری کے پاس سے گزر کر نیچے جانے لگا۔ اور ہاں، سعدیہ اب میری حدود میں ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے تابوت میں کیل ٹھونک دی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے نیچے جا رہا تھا اور سرمد بخاری سعدیہ کے پاس۔ وہ چاروں نانو کے کمرے میں ان کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نانو کی طبیعت اس وقت کافی بہتر تھی، لیکن ان کی بس ایک ہی فرمائش تھی کہ کسی بھی طرح ان کو طارق سے ملوا دیا جائے۔ بچے، طارق نے کچھ کھانا شروع کیا یا ابھی تک اسے پانی پلا پلا کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ؟ انہیں ڈرپ سے بہت خوف آتا تھا۔ بقول ان کے یہ سفید نلکیاں تو گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ اگر وہ طارق محمود کے ارد گرد سفید نلکیوں کا جال دیکھ لیتی تو… یہی سوچ کر کوئی بھی انہیں ICU تک نہیں لے کر گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کے معصومانہ سے استفسار پر ان چاروں کے سوتے ہوئے چہروں پر کرب آمیز مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ نانو کے سامنے بالکل بھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ نہ ان کی آنکھوں میں پانی آئے گا اور نہ ہی چہرے پر اندر کی تکلیف کو آنے دیا جائے گا۔ نانو، آپ کو پتہ ہے یہ پانی بہت قیمتی ہوتا ہے، زندگی بن کر دوڑنے لگتا ہے۔ کاشف نے ان کے ملائم ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو سب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ارے ہٹو، زندگی تو رب کے پاس ہوتی ہے، اس سے دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ وہ سب مشکل آسان کر دیتا ہے۔ ان کی بات پر عاشر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا واقعی نانو کا بابا کے ساتھ کوئی روحانی رشتہ ہے؟ کیا واقعی اس وقت نانو کی دعاؤں نے بابا کو تھام رکھا ہے؟ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ کی باز گشت شروع ہو گئی۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں مجھے طارق کے پاس لے کر چلو، کچھ تو اس پر دم کر کے پھونکوں۔ مجھے کیوں تم لوگ قید کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں اب ٹھیک ہوں، چل پھر سکتی ہوں۔ انہیں اب غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بازوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی تو خولا نے انہیں تھام لیا۔ نانو پلیز، ابھی نہیں، ہم ابھی تو ان کے پاس سے آئے ہیں۔ اصل میں ICU کے اندر بار بار جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر آپ خود اتنی سینسٹیو ہو گئی ہیں، وہاں جا کر اور بیمار ہو جائیں گی۔ خولا نے انہیں بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں اب بہلنے والی تھی۔ عاشر، باپ سے مل کر آئے ہو یا ابھی بھی اس سے ناراض رہ کر اسے دکھی کر رہے ہو؟ آج وہ اس کی کلاس لے رہی تھی۔ پہلے ڈاکٹرز کی نالائکی پر تبصرہ تھا، اب عاشر کو مخاطب کر لیا تھا۔ جی نانو، ابھی ان کے پاس ہی تھا، اصل میں وہ غنودگی میں ہے اور پھر ڈاکٹرز بھی بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس لیے… چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا رہا تھا، کشمالہ اس کے اندر کا کرب بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ بس کر دو اب، مت تنگ کرو اسے، ساری زندگی خفگی میں گزار دو گے تو پھر پچھتاوا بہت تنگ کرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ انہوں نے تنبیہ کی تو اس کا سر بھی جھک گیا اور پلکیں بھی بوجھل ہو گئیں پانی کے قطروں سے۔ وقت ہی تو نہیں ہے اب ہمارے پاس، اس کے دل میں ٹیس سی ابھری تھی۔
میں ابھی آیا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے باہر نکل گیا۔ جاؤ دیکھو اسے رو رہا ہوگا، سب جانتی ہوں، بظاہر غصہ کرتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹتا ہے، جانے کب بڑا ہوگا۔ انہوں نے کشمالہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے لیے نانو کا یہ حق بھرا انداز کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ وہ ان کے حکم کی تعمیل کے لیے عاشر کے پیچھے آ گئی۔ وہ کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں پورے چہرے کو جل تھل کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ کشمالہ کے دل پر چوٹ سی پڑی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے حصے کی ساری دولت دے کر اس کے لیے خوشیاں خرید لیتی۔ عاشر، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نانو پھر پریشان ہوں گی، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے جلدی سے وضاحت بھی کر دی، مبادا وہ غصہ نہ ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا، آپ پلیز جائیں۔ وہی ضدی انداز تھا جس پر کشمالہ نے دل ہارا تھا۔ کیا ہم دونوں مل کر نہیں رو سکتے؟ بے ساختہ خواہش نے لفظوں کا روپ دھارا تو عاشر نے نظریں اٹھا کر اسے سرسری سا دیکھا اور رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر بابا کو آپ لوگ نہ ملتی تو وہ میرے پاس واپس آ جاتے۔ اگر وہ ہمیں نہ ملتے تو آج ہم کسی بار میں یا ہب میں نوکری کر رہے ہوتے یا… اس کی آواز بھر آ گئی۔ عاشر نے خوفناک انداز میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ ضروری ہے آپ اس وقت مجھ سے وہ بکواس کریں جو مجھے مزید اذیت دے؟ اس کی بات بہت بامعنی تھی۔ کشمالہ روتے روتے مسکرا دی۔ آپ نے مجھے مجبور کیا، ورنہ کیا دکھ زندگی میں صرف آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے اصل میں کبھی کسی کا دکھ سنا نہیں ہے نا، اس لیے پلیز۔ وہ دھوپ چھاؤں سی لڑکیوں سے لاجواب کر گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عاشر، کبھی اپنے ارد گرد پھیلی زندگی کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کو اپنی تکلیف بہت چھوٹی لگے گی۔ وہ بہت دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ میری تکلیف اور چھوٹی؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ جی عاشر، کبھی کسی بڑے دکھ کا چہرہ دیکھنا ہو تو ان لوگوں سے ضرور ملیے گا جنہیں منیر کمال نے پیدا کیا ہو اور راجہ طارق محمود نے پالا ہو۔ وہ بالکل بے تاثر چہرے کے ساتھ کہہ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور عاشر کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ کیا کچھ کہہ گئی ہے، مگر جب عقل کے دریچے سے اس کے جملے کا مفہوم ٹکرایا تو عاشر عباس کے دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ منیر کمال، میری ماں کا دوسرا شوہر، اور اس کے ارد گرد متواتر بلاسٹ ہو رہے تھے۔ کیا اس دن نے بھی آنا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی تصویروں کا کولیج بن رہا تھا، بگڑ رہا تھا۔ کشمالہ، منیر کمال، شمائلہ منیر کمال اور راجہ طارق محمود۔ بابا کو میں اکیلے چھوڑ آیا تھا، اور شمائلہ… اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ پھر سے ICU کی جانب تھا۔ اظہر نے بھی نعمان کے سر پر بم ہی پھوڑا تھا۔ ارے تم لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، میرے گھر والوں کی زندگی جیرن کر دی تھی۔ جانتی ہو تمہاری کزن کہاں عیش کر رہی ہے، کتنے مزے میں ہے؟ ارے بہت بڑا آدمی ہے وہ، ہیروئن، اسلحہ، شراب کچھ نہیں سمگل کرتا ہے وہ، چکاس کام کرتا ہے، لڑکیاں ادھر سے ادھر۔ وہ خود ہی بول رہا تھا، شاید خود ہی سن رہا تھا، کیونکہ نعمان کے کان تو سائیں سائیں کرنے لگے تھے سعدیہ کا نام سنتے ہی، اور پھر اظہر کی بکواس۔ اس کا دل چاہا اظہر کا گریبان پکڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دے جس میں سے یہ بکواس برآمد ہو رہی تھی، مگر یہ وقت جذبات کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد کافی سارے لوگ بھی تھے، مگر ان کی توجہ ٹی وی کی طرف تھی جس پر کوئی انڈین فلم چل رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کسی نے بھی نعمان اور اظہر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ تو اپنا منہ بند کرتا ہے یا میں تیرا منہ سی دوں؟ نعمان نے دانت پیس کر کہا۔ ارے اب کیوں مجھے روکتا ہے؟ ابھی تو میرا وقت آیا ہے۔ یاد ہے عزت سے مانگنے گیا تھا اس کا ہاتھ، مگر بے عزتی کر کے میرے گھر والوں کو نکال دیا۔ بہت دل دکھا تھا اس وقت۔ تو نے زندگی میں کبھی دل لگایا ہو تو پتہ چلے یہ چوٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کا ہر انداز اس وقت بھی فلمی تھا۔ نعمان کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس کی بکواس ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ اس وقت یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کھڑا ہو گیا۔ چل اٹھ، کھڑا ہو، یہاں سے باہر چلتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا سب کے سامنے میں تیرے کپڑے اتار دوں۔ نعمان کا خون گرم ہو چلا تھا۔ اظہر کو حیرت سی ہوئی۔ کس بات پر تو اتنا کر رہا ہے نعمان؟ تیری بہن… خبردار جو اس کا نام لیا اپنے گندے منہ سے، وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، کم از کم تیرے جہنم سے بہتر ہے۔ نعمان کسی صورت خود کو کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہی اس وقت کی بہترین حکمت عملی تھی، ورنہ اظہر تو سارے زمانے میں گیت گاتا پھرتا۔ او کہہ تو ٹھیک رہا ہے، مہارانیوں کی طرح رہتی ہے وہ وہاں۔ اس کی ایک آواز پر سرمت بخاری چلا آتا ہے، سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا۔ بڑی پارٹی ہے بھئی تیرا بہنوئی۔ وہ کمینی ہنسی ہنسا۔ نعمان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا جس نے اظہر کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے سامنے والی گلی میں تھے۔ ارے اس کو قتل کرنے کے بجائے مجھے مارتا ہے، اظہر نے بھی جوابی حملہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہوئے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ تبھی پولیس کی گشتی موبائل ان کے قریب آ کر رکی۔ اوئے کیا کر رہے ہو؟ پولیس والے کی آواز پر انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑے۔ کچھ نہیں صاحب، بس ایسے ہی۔ اس وقت ایک دوسرے کو الزام دینے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے، اور پھر اس میدان کے تو وہ پرانے کھلاڑی تھے۔
ہمیشہ صاف بچ کر نکلتے رہے ہیں۔ کیا ایسے ہی چوری کرتے ہو اور پھر مال پر لڑتے ہو؟ وہ کوئی انسپیکٹر ٹائپ چیز تھی جو گاڑی کی اگلی سیٹ سے اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ چوری؟ ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم تو دوست ہیں، بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا۔ اظہر کے لہجے میں بلا کی شیرنی تھی۔ نعمان نے بھی تائید کی۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تم لوگوں کو میں نے، چلو بیٹھو گاڑی میں، باقی بات تھانے چل کر ہوگی۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ پولیس والے تو اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ لمحوں میں دونوں کو اپنی گرفت میں لے کر موبائل وین کی جانب رخ کر لیا۔ یہ اچھی مصیبت گلے پڑ گئی۔ دونوں اس وقت پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہو رہے تھے۔ پولیس والوں نے اپنے ہی سٹائل میں انہیں موبائل وین کے اندر دھکا دیا۔ زیادہ چالاکی نہیں، پولیس والے شاید ان کے تاثرات کو بخوبی پڑھ رہے تھے۔ صاحب اب کیا چالاکی کریں گے، ہم تو ایسے ہی غصے میں آ گئے تھے، آپ نے دھر لیا، ہمارے پاس تو جیب میں بٹوا تک نہیں، آپ چوری کی بات کرتے ہیں۔ نعمان کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ پولیس والوں نے انسنی کر کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں کا دل اس وقت ایک ہی لے پر دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کون سی چوری کس کی ڈکیتی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ مسکن کا ہر مکین اپنے تمام معمولات ترک کیے صرف فون کال کا منتظر تھا۔ پورے گھر میں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی شجاع اور ماموں کی تسلی بھری آواز گونجتی اور پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ صوفیہ گھٹنوں میں سر دیے نڈھال بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں پولیس کو اس سارے معاملے سے آگاہ کرنا چاہیے، ہم جتنا ڈیلے کریں گے اتنی پرابلم بڑھے گی۔ شجاع نے علی اور محسن سے مشورہ کیا۔ ماموں بھی سن رہے تھے۔ میرے خیال میں شجاع ہمیں ان کی دوسری کال کا انتظار کرنا چاہیے۔ سچویشن تو سامنے آئے، ان کا مطالبہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ماموں کے انداز میں تفکر بھی تھا اور تحمل بھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کس نے کیا ہوگا، ہمارا تو کوئی خاندانی دشمن بھی نہیں، علی جھنجھلا رہا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں پھوپھی جان نے اب تک کاروبار اتنے صاف ستھرے انداز میں کیا ہے کہ انہوں نے کاروباری حریف بھی نہیں بنائے۔ پھر یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ شجاع ان دنوں کو سوچ رہا تھا جب اس نے بڑی بڑی کاروباری میٹنگز میں راحت بیگم کے ساتھ شرکت کی۔ ضروری نہیں بیٹا کہ یہ کوئی ہمارا دشمن ہو یا راحت کا حریف، یہ کوئی جرائم پیشہ گروہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اکیلا مجرم بھی ہو سکتا ہے جس نے تاوان کے لیے یہ حرکت کی ہو۔ چھوٹے ماموں نے ایک گہری سانس لے کر کہا تو سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگا، تاوان لینے والا اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ لیکن پھر تھوڑی دیر میں اس سوال کا جواب بھی مل ہی گیا تھا۔ اس بار فون شجاع نے اٹھایا تھا۔ اسے کسی نے انگریزی میں مخاطب کر کے حال احوال پوچھا تھا۔ وہ بڑے تحمل سے جواب دیتا رہا، مجھے آپ کے تعارف سے کوئی دلچسپی نہیں، کیا آپ فون کا مقصد بتا سکتے ہیں؟ اس بار اس کے لہجے سے تلخی اور ترشی نمایاں تھی۔ ہمارا مطالبہ بہت چھوٹا سا ہے، اگر آپ اپنی آنٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ 1,50,00,000 ہے۔ اس بار وہ اردو میں مخاطب تھا، بلا کا مہذب و شستہ انداز۔ شجاع کو یہ سن کر نہ تو حیرانی ہوئی تھی نہ کوئی صدمہ، وہ اسی طرح کی توقع کر رہا تھا۔ فون کے دوسری طرف سے پھر مطالبہ دہرایا گیا تو شجاع پھٹ پڑا، دیکھو اگر تم نے میری ماں کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں قبر سے کھینچ لاؤں گا۔ تم اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو انہیں احترام سے رکھو، تمہاری ڈیمانڈ کل تک پوری ہو جائے گی، بتاؤ کہاں آنا ہے؟ شجاع کے لہجے میں پتھروں کی سی سختی تھی، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے شاید ابھی جگہ کا تعین نہیں کیا تھا یا پھر وہ مسکن کے لوگوں کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ کچھ تو ایسا تھا جو شجاع کی برداشت کو چیلنج کر گیا تھا۔ میں پولیس کو انفارم کر رہا ہوں اپنے طریقے سے، میں مجرموں کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہوں لیکن ان کا ساتھ نہیں دوں گا، ان کو آزاد نہیں رہنے دوں گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب پہلی فرصت میں اپنے دوست ڈی ایس پی طاہر سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ تینوں کشمالہ اور خولا کے ساتھ اس وقت مہنگے ترین شاپنگ مال میں تھے۔ کشمالہ طارق کی گود میں، خولا اعجاز الدین کی۔ مریم بس اپنی چادر سنبھالے حیران نظروں سے اس نئی دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو آنکھیں چندھیا گئی تھیں، اتنی روشنی اور اتنے رنگ۔ وہ تو آج تک عجیب خستہ حال تاریک گھروں میں رہتے ہوئے یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ دنیا کے کسی ترقی یافتہ شہر کا حصہ ہے، اور اس ترقی یافتہ شہر کے دلکش نظارے آج جب اس کی نظروں کے سامنے تھے تو اس کی آنکھوں میں جلن سی شروع ہو گئی تھی۔ قسمت انسان کو خواب دیکھنے کی کتنی بھیانک سزا دیتی ہے، اور پھر یہی قسمت جب اپنا اثر دکھاتی ہے تو خواب مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ الہی تیرے بھید تو ہی جانے۔ اس کا دل تشکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ طارق محمود نے کشمالہ اور خولا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی، کپڑے، کھلونے، بیبی چیئرز، کیری کارٹ اور بھی بہت کچھ۔ مریم کے نہ کرنے کے باوجود، محترمہ میں نے آپ کے لیے کچھ لیا ہے؟ نہیں نا، پھر آپ کیوں ہماری شاپنگ خراب کر رہی ہیں؟ آپ جائیں اپنے بھائی صاحب کے ساتھ، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ آج شاید پہلی بار مریم نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ مستقل اعجاز الدین کے ساتھ نوک جھونک میں مصروف تھے۔ کشمالہ اور خولا ان کی پارٹنر تھیں۔ مریم اس اعلان پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ راجہ طارق محمود نے قطرے حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔
مریم، آپ کے اندر زندگی سے لڑنے کا حوصلہ ہے، ایسے لوگ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ آئی سیلیوٹ یو۔ انہوں نے واقعتاً ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے سیلوٹ مارا تو سیاہ چادر کے ہالے میں اس کا چہرہ پورے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں اگر اب بھی اپنی بے بسی اور بدقسمتی کا سوگ مناؤں گی تو تقدیر مجھ سے کبھی انصاف نہیں کرے گی۔ اللہ نے مجھے آپ کا ساتھ دیا، اتنا خوش نصیب تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے، لیکن میں تو خود کو اتنا ہی خوش نصیب محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نہیں جانتے میں نے وہاں کس کس محاذ پر جنگ لڑی ہے۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جو نشے میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حزن اور چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس جیسی عورت کا مرد نشہ کر سکتا ہے، اپنے گھر کو جہنم بنا سکتا ہے۔ وہ بے ساختہ سوچ کر رہ گئے۔ آنکھوں کے کناروں میں گلابیاں گھلنے لگیں۔ مریم، جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آزمائش کڑی ہوتی ہے لیکن انعام غیر معمولی ہوتا ہے۔ ان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ مریم کو لگا جیسے وہ خود کو بھی سمجھا رہے ہوں۔ میرے خیال میں آج کل اتنی مشکل باتیں کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خود میں مگن ہیں، اور آپ دونوں خوامخواہ اداس ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ کافی شاپ کی گلاس ٹیبل بجاتے ہوئے اعجاز الدین نے ماحول کی یاسیت پر ایک دم اپنی شگفتگی کی بوچھاڑ کر دی۔ راجہ طارق محمود نے ہنستے ہوئے اس کے شانے دبائے۔ تیرا تو جواب نہیں دوست، اپنی نوعیت کی انوکھی بات کرتا ہے ہمیشہ۔ آداب عرض ہے حضور۔ کاروبار لفظوں کا کرتے ہیں، کیا کریں، عادت پڑ گئی ہے بکواس کرنے کی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مریم کے چہرے پر ہنسی بکھرنے کو تھی، تبھی اس کی نظر منیر کمال پر پڑی جو کافی دور بیٹھا ہوا تھا، لیکن مریم نے اسے پہچان لیا تھا۔ اعجاز بھائی چلیں یہاں سے، منیر یہاں پر ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کشمالہ اور خولا کی بیبی چیئرز اپنے قریب کیں اور کھڑی ہو گئی۔ مریم ابھی بیٹھ جاؤ، میں ذرا ماحول کا جائزہ لے لوں، اعجاز الدین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً ہی اپنی کرسی پر ٹک گئی۔ اس کی نظریں اب بھی اس ٹیبل پر بھٹک رہی تھیں جس پر منیر کمال کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں، یہ ہماری آج کی شام تو غارت کرے گا، خوامخواہ میرے متھے لگ کر۔ اعجاز الدین نے طارق محمود کو اٹھنے کا اشارہ کیا، تبھی انہوں نے بھی سرسری سا اس ٹیبل کا جائزہ لیا جس کی طرف مریم کی خوفزدہ نگاہیں بھٹک بھٹک جاتی تھیں۔ وہ اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت انہیں واضح نظر تو نہیں آئے تھے اور نہ ہی انہیں اس شخص کو دیکھنے کا اشتیاق تھا جو مریم جیسی بھلی صورت والی عورت کی قدر نہیں کر سکا۔ اعجاز الدین نے کشمالہ کو تھام لیا تھا۔ مریم نے بھی خولا کو گود میں سمیٹ کر اس کی مائیت میں قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ تبھی بل ادا کرتے ہوئے راجہ طارق محمود نے ذرا سا پلٹ کر اس ٹیبل کی جانب دیکھا تو انہیں لگا جیسے وہ اپنی گردن اونچی کر کے دروازے کی جانب دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے ذرا سا قدم بڑھا کر رخ موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں 3 دروازے تھے اور وہ لوگ کسی قریبی دروازے سے نکل چکے تھے۔ انہوں نے اطمینان بھری سانس لی اور دانستہ اس ٹیبل کی جانب بڑھ گئے اپنے شک کی تصدیق کے لیے۔ اور پھر جب اس ٹیبل کا منظر واضح ہوا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا، لیکن انہیں حیرت بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ منیر کمال ہی تھا، وہی منیر کمال جس نے ان کے گھر پر نقب لگائی تھی اور اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ یہ وہی بدتینیت شخص تھا جس نے شمائلہ کو گناہ آلودہ زندگی کی چمک دمک سے آشنا کر کے ان دونوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے تھے، اور انجام کار وہ تنہا زندگی سے نبرت آزما تھے۔ جبکہ شمائلہ، ان کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت شمائلہ تو نہیں۔ وہ ذرا سا اور آگے بڑھے مگر وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کی پشت نظر آ رہی تھی اور اس کا چہرہ گھنیرے سنہرے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگر منیر کمال یہاں ہے تو پھر شمائلہ کہاں ہے؟ فطری تجسس نے سر ابھارا۔ اپنی بربادی کی نفرت نے مجبور کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کا گریبان پکڑ لیں یا پھر مریم کی پامالی کے کسی ایک لمحے کا ہی بدلہ لے لیں، مگر یہ ان کی سرشت نہیں تھی۔ وہ ایسے لوگوں سے شناسائی تو دور کی بات دشمنی بھی پسند نہیں کرتے تھے جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ انہیں ہمیشہ اپنی مردانگی کا وقار عزیز رہا۔ انہیں لگا منیر کمال جیسے لوگوں سے بھیڑ کر وہ اپنی ہی نظروں میں ملامتی ٹھہریں گے۔ انہوں نے شمائلہ سے بار بار اپنی زندگی کا سکھ مانگا تھا، وہ ان کی اپنی تھی، اسے بار بار روکا تھا، محبت کا واسطہ دے کر اور محبت کی نشانی کا چہرہ دکھا کر، مگر منیر کمال اور اس کے ارد گرد کی دنیا شاید ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور تھی، کسی سیلابی ریلے کی مانند جس میں شمائلہ تنکے کی مانند بہتی چلی گئی۔ تب انہوں نے کرائے کے گنڈوں سے منیر کمال کی خوب درگت بنوائی تھی، اسے مار مار کر انہوں نے ادھموا کر دیا تھا۔ بس وہی ان کا انتقام تھا، وہی ان کی نفرت تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی نفرت کی شدید لہر کو اندر دباتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ منیر کمال خود میں اور نئے شکار میں اتنا محو تھا کہ اسے اپنے ارد گرد شناسا چہروں کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ راجہ طارق محمود نے کافی شاپ سے باہر نکل کر پارکنگ کی راہ لی۔ وہ لوگ یقیناً گاڑی کی طرف ہی آئے تھے۔ اعجاز الدین نے انہیں دیکھ کر مسکراہٹ بکھیری۔ میں نے سوچا صاحب لوگ بندے کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے، کیا مجھے غلاظت کے ڈھیر سے الجھ کر خود کو گندا کرنا چاہیے؟
کیا میں ایسے شخص پر اپنی توانائی صرف کروں جو من سے مردہ اور تن سے سیاہ ہے؟ انہوں نے بے حد رسان سے کہتے ہوئے ایک سوال کرتی نگاہ مریم پر ڈالی جو قدرے حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جو اعجاز الدین سوچ رہا تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی، حالانکہ دل اس کی شدت سے نفی کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ منیر کمال کا طارق محمود سے کسی بھی طرح کا سامنا ہو۔ اعجاز الدین اور منیر کمال کی دنیا ہی دوسری تھی، ان کا ملنا اور بھڑنا بعد از قیاس نہیں تھا، مگر طارق محمود اس دنیا کے نہیں تھے۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ الگ بات کہ اس شکر کے کلمے میں اپنے نہ دیکھ لیے جانے کا، منیر کمال کی نظروں سے بروقت اوجھل ہونے کا احساس زیادہ تھا۔ ڈونٹ وری، جب تک اعجاز آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کی سب سے بڑی شیلڈ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی منیر کمال جیسے لوگ حد درجہ بزدل ہوتے ہیں، نقب بھی لگائیں گے تو رات کے اندھیرے میں۔ دشمن بزدل ہو تو اس سے لڑائی میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اعجاز الدین گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ان کی بات پر سر دھن رہا تھا اور مریم اب بھی حیرانی سے گاہے بگاہے راجہ محمود کی سرخ آنکھوں پر نگاہ ڈال لیتی تھی۔ کیا میری پامالی کا دکھ اس شخص کو اتنی شدت سے ہوا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے اگر یہ پتہ چل جاتا اس کے آگے بیٹھا سنجیدہ اور بے نیاز سا شخص بھی منیر کمال کی عیاری اور مکاری کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو وہ شاید صدمے سے مر جاتی۔ اب کدھر چلنے کا ہے دوستو؟ اعجاز الدین نے ماحول کی یاسیت کم کی۔ اب صرف گھر۔ طارق محمود سے پہلے مریم بول پڑی۔ لیکن ہم تو ڈنر کرنے والے تھے، طارق محمود نے کہا۔ ڈنر تو گھر پر بھی ہو سکتا ہے، اب بس موڈ خراب ہو گیا ہے، گھر چلیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ طارق محمود نے تائیدی انداز میں اعجاز الدین کو دیکھا اور اس نے تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے گاڑی مطلوبہ راستے پر ڈال دی۔ سچ تو یہی تھا کہ موڈ تو سب کا خراب ہو چکا تھا، لیکن طارق محمود کی آنکھوں میں جلن نے پانی سا بھر دیا تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس وقت شمائلہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی اور منیر کمال یہاں کیا کر رہا تھا، لیکن انہیں اس بات کا رنج ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنے دشمن کو زندہ سلامت چھوڑ آئے۔ اگر ایک خون معاف ہوتا اور زندگی کا خاتمہ کرنا ایک بار انسان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو وہ ضرور منیر کمال جیسے شخص کو قتل کر دیتے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کا قاتل تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ مریم جیسی نیک نفس عورت اور اپنی 2 بیٹیوں کا مجرم تھا۔ اولاد کا درد اور اس سے دوری کی تڑپ کیا ہوتی ہے یہ ان سے بہتر کون جان سکتا تھا، لیکن وہ تو انسانیت کے وصف سے ہی محروم تھا، بھلا ان احساسات کی پرواہ کیسے کرتا۔ 6 مہینے پہلے راجہ طارق محمود عاشر کو باضابطہ اور باقاعدہ اعلان کے ساتھ نانوں کے حوالے کر کے جب مستقل اس پردیس کا قصد کر رہے تھے تو ان کی سماعتوں سے ایک معصوم سی آواز ٹکرائی۔ بابا آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پلیز جلدی آئے نا، میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ ان کا دل پیچھے کی طرف لپکتا اور دماغ کہتا، طارق محمود تم مر جاؤ گے اس زمین پر جہاں قدم قدم پر شمائلہ کی اس کے ساتھ کے خوبصورت پل تمہارا راستہ روکیں گے، تمہیں دوہری اذیت سے ہمکنار کریں گے۔ اس سے دوری کی اذیت اور اس کی رسوائی اور پامالی کی اذیت، تم کتنا درد پیو گے اور کب تک؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری منزل کوئی نفسیاتی اسپتال یا کوئی شراب خانہ ہو؟ نہیں، تم اپنی ذات کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ تم کو اپنے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ان سارے شناسہ منظروں کو بہت پیچھے چھوڑنا ہوگا تاکہ تم زندگی کا حق ادا کر سکو۔ دل و دماغ کی یہ کشمکش کئی دنوں تک چلتی رہی اور وہ جب ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل نڈھال ہو گئے، کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے تو نانوں کی گود میں سر رکھ کر رو پڑے۔